وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام اقوام کے درمیان سے لائیں گے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 66واں باب، 18ویں سے 21ویں آیات مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، میں آ رہا ہوں کہ سب قوموں اور زبانوں کو جمع کروں گا، سو وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے، اور میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور جو ان میں سے بچ گئے ان کو قوموں کے پاس ترشیش اور فوت اور لود اور ماشک اور روش اور توبل اور یاوان اور دور دور کے ان جزائر کو بھیجوں گا جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا۔ وہ قوموں کے درمیان میرے جلال کی بشارت دیں گے، اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام اقوام کے درمیان سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کی نظر کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس پر لائیں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل پاک برتنوں میں خداوند کے گھر میں ہدیہ لاتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 117 جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ ہیلیلویا! اس سب قوموں خداوند کی حمد کرو، اس سب امتوں اس کی توصیف کرو۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو، کیونکہ اس کی رحمت ہم پر استوار ہے اور خداوند کی وفا ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب۔ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب، 5ویں سے 7ویں اور 11ویں سے 13ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، کیا تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے؟ اے میرے بیٹے، خداوند کی تعظیم کو حقیر نہ جان اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اور وہ ہر ایک اس بیٹے کو کوڑے مارتا ہے جسے قبول کر لیتا ہے۔ تنبیہ میں صبر کرتے رہو، خدا تم سے فرزندوں کی مانند سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور کوئی تنبیہ بالفعل خوشی کا باعث نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ آخر میں ان کو جو اس سے تربیت پاتے ہیں چین کے ساتھ صداقت کا پھل بخشتی ہے۔ اس واسطے ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو سیدھا کرو اور اپنے پاؤں کے لیے ہموار راستے بناؤ، تاکہ کوئی لنگڑا بھٹک نہ جائے بلکہ شفا پائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب، 22ویں سے 30ویں آیت۔ مشرق اور مغرب سے لوگ آئیں گے اور خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ان دنوں میں یسوع یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھر کر تعلیم دیتا تھا، اور کسی نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جان فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کرو گے،
کہ اے خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، کہ تم کہاں کے ہو؟ تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی۔ لیکن وہ تم سے کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کہاں کے ہو؟ اے سارے بد کرداروں، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔